جب بھی وقت ملے اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں باپ کے ساتھ گزرا ہوا وقت قیامت کے دن تمہاری نجات کا باعث بنے گا۔ اپنے والدین کا خیال رکھو، تمہاری اولاد تمہارا خیال رکھے گی۔ جو میری محبت کی وجہ سے اپنے بیٹے کا نام محمد یا احمد رکھے گا تو اللہ باپ اور بیٹے دونوں کو بخشے گا۔ گھر کے سب لوگ ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرو، الگ الگ نہ کھایا کرو۔ جس گھر میں سب مل کر ایک جماعت ہو کر کھانا کھاتے ہیں وہاں اللہ کی برکت رہتی ہے۔ جو شخص نوجوانی میں شادی کر لیتا ہے تو شیطان چیخ اٹھتا ہے کہ ہائے، اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا۔ پیٹ کے بل مت سویا کرو، کیونکہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جو شخص پیٹ کے بل سو رہا ہو اس کو بیدار کر دو، اس لیے کہ پیٹ کے بل سونا جہنمیوں کا طریقہ ہے۔ جو شخص اپنی بیوی بچوں کے لیے بازار سے تحفہ لے کر جاتا ہے وہ ایسے شخص کے مانند ہے جو ضرورت مندوں کی طرف صدقہ اٹھا کر لے جاتا ہے۔ اور تحفے لڑکوں سے پہلے بیٹیوں کو دیا کرو۔ جب گھر میں گوشت بنا کر کھاؤ تو ہڈیوں کو مکمل صاف مت کیا کرو، کیونکہ اس میں جنات کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ اگر ہڈیوں کو مکمل صاف کرو گے تو تمہارے گھر سے اس سے قیمتی چیزیں لے جائیں گے۔ آپ کے گھر اگر کوئی مہمان آئے اور بھوکا ہی واپس چلا جائے تو گویا وہ کسی قبرستان میں آیا تھا۔ جس طرح موتی کے لیے صدف اور جواہرات کے لیے صندوق ضروری ہے، اسی طرح عورت کے لیے پردہ حجاب ضروری ہے۔ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اپنی بیٹیوں کو بچپن سے ہی پردہ کرنا سکھاؤ تاکہ بڑے ہونے پر ان کو بے پردہ چہروں سے نفرت ہو جائے۔ عورت کے لیے شرم اور حیا سے بڑھ کر کوئی زیور نہیں اور چادر سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ بیوقوف عورت اپنے شوہر کو غلام بناتی ہے اور غلام کی بیوی بن کر زندگی گزارتی ہے، لیکن عقل مند عورت اپنے شوہر کو بادشاہ بناتی ہے اور بادشاہ کی بیوی بن کر زندگی گزارتی ہے۔ دنیا بدترین ہوتی جا رہی ہے، برے لوگوں سے زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے۔ قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے ہوئے ہیں جو بڑھاپے میں توبہ کرنے کے خواہش مند تھے۔ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میرے بابا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہمارے گھر آتے تو دروازے پر دستک دیتے اور آواز دیا کرتے تھے، اے اہل بیت، تم پر سلام ہو، کیا میں گھر میں داخل ہو جاؤں؟ اور میں جواب میں کہتی تھی، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر بھی سلام ہو، بابا جان تشریف لے آئیے۔ اے لوگو، جب تم جانتے ہو کہ موت تمہاری طرف آ رہی ہے اور تمہاری زندگی موت کی طرف بڑھ رہی ہے تو سنو، کبھی بھی تمہاری موت کے ساتھ ملاقات ہو سکتی ہے، اس لیے موت کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ اپنی زندگی کا ہر دن آخری دن سمجھ کر گزارا کرو تاکہ تم گناہوں سے بچ سکو۔ کوئی آنسو اللہ کو اتنا محبوب نہیں جتنا وہ آنسو جو اندھیری رات میں خوف خدا میں کسی کی آنکھ سے نکلا ہو اور خدا کے علاوہ اسے کوئی اور نہ دیکھ رہا ہو۔ خدا کسی بندے کو چھوٹی یا بڑی نعمت عطا کرے اور وہ بندہ ہر نعمت ملنے پر الحمدللہ کہے تو جو کچھ اسے عطا کیا گیا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ اس کو عطا کرتا ہے۔ شیطان تمہارے گھروں میں اس جگہ رہتا ہے جہاں مکڑی جالے بنتی ہے۔ اپنے گھروں میں مکڑی کے جالے مت رہنے دیا کرو، کیونکہ اس سے گھر میں غربت اور پریشانی آتی ہے۔ ایک آدمی امام علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، اس نے اولاد کی کمی کی شکایت۔ امام علی رضا نے فرمایا، استغفار زیادہ پڑھا کریں اور مرغی کا انڈا اور پیاز ملا کر کھایا کریں۔ جن لوگوں کے یہاں اولاد نہیں ہے وہ صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے اللہ سے استغفار کثرت سے کیا کریں اور دودھ میں شہد ملا کر پیا کریں۔ جو لوگ اپنے نوکروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں جنت ایسے لوگوں کی مشتاق ہے۔ مہمان کو رخصت کرتے وقت گھر کے دروازے تک ساتھ جانا چاہیے۔ کھانا ٹھنڈا کر کے کھاؤ، اس لیے کہ گرم کھانے سے برکت اور وسعت رزق ختم ہو جاتی ہے۔ سب سے بابرکت عورت وہ ہے جس کے اخراجات کم ہوں۔
شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھنا اللہ کو اس اعتکاف سے زیادہ پسند ہے جو مسجد میں ادا کیا جائے۔ امام محمد باقر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب آدمی 40 سال کا ہو جاتا ہے تو آسمان سے اس کو آواز دی جاتی ہے کہ تیری واپسی قریب ہے، سامان تیار کر لے۔ تمہاری زندگی کا ہر دن تمہاری موت کی طرف بڑھتا ہوا ایک قدم ہے۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، بے حیا کو خوبصورت اور دھوکے باز کو عقل مند اور ایماندار کو بیوقوف سمجھتی ہے۔ کوئی کمزور شخص تمہاری بے عزتی کرے تو اسے بخش دو کہ بہادروں کا کام معاف کر دینا ہے، اور معاف کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے۔ بے نمازی کو قرض نہ دو، کیونکہ جو اللہ کا قرض ادا نہیں کرتا وہ تمہارا قرض کیسے ادا کرے گا۔ جو لوگ گناہ کرنے کے بعد توبہ میں ٹال مٹول کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو موت اچانک آتی ہے، یعنی ان کی موت زیادہ تر حادثات میں ہوتی ہے، اس لیے توبہ کرنے میں کبھی دیر مت کیا کرو۔ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ ان کا مقصد ان کا پیٹ ہوگا، اور دولت ان کی عزت ہوگی، اور عورت ان کا قبلہ ہوگا، اور روپیہ ان کا دین ہوگا، اور وہ بدترین لوگ ہوں گے، اور آخرت میں ان کا حصہ نہیں ہوگا۔ اس گھر میں برکت اور خوشیاں کبھی نہیں آ سکتی جس گھر کی عورتوں کی بلند آوازیں گھر سے باہر جاتی ہوں۔ رزق حرام کھا کر عبادت کرنا ایسا ہے جیسے ریت یا پانی پر گھر بنایا جائے۔ حرام کھانے والوں کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔